پہلے ہی دن آپ کی حاجت آپ کو کوئی ایسی مشکل دنیا میں پیش آ جائے کہ کسی بھی حالت میں وہ پورے نہیں ہوتے، خصوصاً مالی پریشانی. مالی پریشانی غربت ہے، پریشانی ہے، فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں خدا نخواستہ، تو ایک بار تو اس وظیفے کو آزما لیں. جو بھی آپ حاجت اس وقت مانگیں گے انشاءاللہ اسی دن آپ کی حاجت پوری ہوگی. آپ نے کل اس میں 12 مرتبہ درود شریف اور 100 بار استغفار اور سورہ نوح 3 بار، یہ وظیفہ ہے. اور ایسا تیر بہادر، ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ نے ایسا طاقتور وظیفہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا. آپ شروع کریں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں انشاءاللہ العزیز آپ کو ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں. سورہ نوح کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور استغفار کو صرف 100 بار پڑھنا ہے، اور ایک ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ العزیز جو بھی حاجت ہوگی پہلے ہی دن ایک ہی وظیفہ ایک ہی ختم سے انشاءاللہ تقریباً میرے خیال میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا، اور آپ کی ہر حاجت، جس حاجت کے لیے آپ پڑھنا چاہیں تو انشاءاللہ العزیز ایک ہی وظیفے سے انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہو جائے گی. تو اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگا کرے، بس اجازت 2 شرطوں کے ساتھ کہ نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز کی پابندی اور رزق حلال کی طلب، ان دونوں چیزوں کی پابندی اور احتیاط کرنا ہے. 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اگر نہیں کرو گے پھر وظیفہ کام نہیں کرے گا. اسی طرح رزق حلال کی طلب، رزق حلال کی طلب نہیں کرو گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو آئیے وظیفہ کی طرف آتے ہیں. آپ کو کوئی ایسی مشکل دنیا میں پیش آ جائے کہ کسی بھی حالت میں وہ پورے نہیں ہوتے، خصوصاً مالی پریشانی. مالی پریشانی آپ کو بہت زیادہ سخت پریشان کیے ہوئے ہے، مال و دولت نہیں، غربت ہے، پریشانی ہے، فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں خدا نخواستہ، تو ایک بار تو اس وظیفے کو آزما لیں. اور پھر اس سورۃ نوح کے بہت سے فائدے ہیں، میں انشاءاللہ کسی وقت ان کے اور مزید آپ کو فائدے بتا دوں گا انشاءاللہ. لیکن آج میں جو وظیفہ دے رہا ہوں وہ صرف 3 بار پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ پر اعتماد کامل کے ساتھ پڑھیں اور انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ کا وظیفہ کام کرتا ہے. پھر آپ کو شکایت نہیں ہوگی کہ میرا وظیفہ کام نہیں کرتا. تو آئیے اب آتے ہیں وظیفے کی طرف. پہلے وظیفے کا تلفظ ٹھیک کریں، یعنی آپ نے سورہ نوح کا جو وظیفہ پڑھنا ہے تو آپ کو ظاہر ہے سورہ نوح صحیح طریقے سے آتا ہے یا نہیں. تو آپ نے درمیان میں کوئی بات بھی نہیں کرنی ہے. اگر کسی سے بات کرنا پڑے تو دوبارہ وظیفہ بالکل شروع سے شروع کریں. تو آپ نے سورہ نوح کو اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھیں. سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی درود آپ پڑھنا چاہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو درود ابراہیمی کا جو اول کا حصہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اگر اللہم بارک بھی پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں. تو 3 بار درود شریف پڑھیں. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نوح کو شروع کریں. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، تو سورہ نوح انا ارسلنا نوحا الی قومہ شروع کریں. اور جب 10 آیتیں پڑھ کر 11ویں آیت پر پہنچیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اب مجھے یاد نہیں 11ویں آیت ہے یا 12ویں ہے، 11ویں ہے غالباً. تو آپ نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا جب یہاں تک پڑھیں تو آپ نے 33 بار استغفار کرنی ہے. جو بھی استغفار پڑھنا چاہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لیکن دل سے توبہ کی نیت سے استغفار پڑھنی، صرف پڑھنا نہیں بلکہ دل سے توبہ کرنی ہے 33 بار۔ جب 33 بار آپ پورا کر لیں تو پھر اسی جگہ سے شروع کریں، یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اسی جگہ سے یعنی جہاں تک چھوڑا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یہاں تک پڑھا تھا، اور پھر استغفار 33 بار۔ اب یرسل السماء علیکم سے شروع کریں اور آخر تک پورا کریں۔ جب پورا ہو جائے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، یہاں تک یعنی آخر تک پڑھیں، تو پھر 3 بار درود شریف پڑھیں، 3 بار پہلے کی طرح درود شریف پڑھیں، اور پھر بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں سورہ نور۔ جب پھر اسی آیت پر پہنچ جائیں گے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو آپ نے 33 بار پھر استغفار کرنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 33 بار استغفار کریں اور پھر اسی جگہ سے شروع کریں، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، آخر تک رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ پھر جب ختم ہو جائے، جب پورا ہو جائے تو پھر 3 بار درود شریف پڑھیں، درود شریف کے بعد پھر بسم اللہ کے ساتھ سورہ نوح شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومی۔ پھر تیسری بار اس جگہ پہنچیں گے تو اس مرتبہ آپ نے 33 کے بجائے 34 بار استغفار کرنی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اب آپ نے 2 مرتبہ جب آپ نے اس یہاں تک پہنچے تو آپ نے 33 بار استغفار کیا تھا، اب 34 بار استغفار کرنا ہے۔ جب 34 بار استغفار کریں تو آپ کا 100 کی تعداد میں استغفار پورا ہو جائے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اب آپ نے 34 بار پڑھنا ہے، کتنا؟ 34، 33 33 جمع 34 100 بار آپ کا استغفار پورا ہوا۔ اب اسی جگہ سے پھر شروع کریں، یرسل السماء علیکم مدرارا، آخر تک پڑھیں۔ جب آخر تک پڑھ جائیں تو پھر آخر میں 3 بار درود شریف خوب دل سے پڑھیں، اور اب خوب دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ حاجت اس وقت مانگیں گے انشاءاللہ اسی دن آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ پھر بھی ہم کمزور ہیں، ہمارے اعمال میں کوتاہیاں ہیں، دوسرے دن بھی کریں، تیسرے دن بھی کریں، انشاءاللہ 3 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے آپ کو، پہلے ہی دن آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ لیکن آپ 3 بار لیکن استغفار خوب دل سے پڑھنا ہے، سورہ نوح کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، اور پھر اس کے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، انشاءاللہ ایسے کمالات دیکھیں گے کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے، اتنی برکت ہے اس وظیفے کی، اس ختم کی، آپ کو خصوصی اجازت ہے، انشاءاللہ اس کو کریں، اور انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ کے مسائل کا حل نکل آتا ہے۔ ترتیب ایک بار پھر سن لیں، ترتیب مختصر سا، یعنی ٹوٹل درود شریف کتنا ہوا؟ پہلے 3 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ 6 اور 6، پہلی 3 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں گے اور پھر آخر میں پھر پڑھیں گے تو 6 بار ہوا۔ دیکھو کل اس میں 12 مرتبہ درود شریف آتا ہے، تو اس میں کل 12 مرتبہ درود شریف آئے گا، تو آپ نے کل اس میں 12 مرتبہ درود شریف اور 100 بار استغفار
اور سورہ نوح 3 بار، یہ وظیفہ ہے۔ اور ایسا تیر بہادر، ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ نے ایسا طاقتور وظیفہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ شروع کریں انشاءاللہ اللہ کے نام سے، انشاءاللہ جس حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے، آزمائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد